ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، جسے زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو، نزعہ کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف کتاب الکبائر میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنے کو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شامل فرمایا ہے۔ معلوم ہوا اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہر ایک پر لازم ہے، مگر افسوس شاید آج ہماری اکثریت کو اس گناہ کے بارے میں علم ہی نہیں۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے خود عبادت الہی عز و جل بجا لانے، اپنے ایمان کی حفاظت کی شب و روز فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کی اصلاح کی فکر بھی کرتے ہیں۔ انہی اللہ عز و جل کے برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی بھی ہے، جنہوں نے امت کو ایک عظیم مدنی مقصد یعنی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات سے لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح کا سامان ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ جو VCD ملاحظہ فرمائیں گے، اس میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آیات، روایات، حکایات اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ نیز اس VCD میں آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے کس قدر لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ اس VCD کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس VCD کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے اندر خوف خدا عز و جل اور فکر آخرت کا عظیم جذبہ بیدار ہوتا محسوس فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے باپا جان، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے سے متعلق آپ کے بیانات وغیرہ سنے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا صرف گناہ گار، سیاہ کار، بے نمازی کو ہی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، یا ہر ایک کو، اور بالخصوص جو مذہبی طبقے سے وابستہ ہیں، انہیں بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے زیادہ ڈرنا چاہیے؟ اس متعلق کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ملائکہ بھی بے خوف نہیں. بڑے بڑے اولیاء کابر اولیاء اللہ بھی اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں، کیونکہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو. ہم میں سے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے، گارنٹی نہیں. تو جس بات کی گارنٹی نہیں ہے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہنا، یہی تو غفلت ہے، جب پتہ ہی نہیں کہ ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. یاسین شریف میں ایک آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ محشر میں حکم ہوگا کہ اے مجرموں الگ الگ پھٹ جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، مجرم الگ نیک الگ. تو ہم میں سے کون جانتا ہے کہ ہم مجرموں میں ہوں گے یا نیکوں میں. اور جدائی کی تعداد کا بہار شریعت پہلے حصے میں یہ لکھا ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج کے دن اے مجرموں الگ الگ پھٹ جاؤ، جدا جدا ہو جاؤ. تو کتنوں سے کتنے نکلیں گے؟ 1000 میں سے 999 مجرم الگ نکل جائیں گے. تو فی 1000 گویا ایک نیک جدا کیا گیا. یہ اس وقت کی کیفیت قیامت کی. تو اب یہ کہ 1000 میں سے 999 مجرم الگ کیے گئے، تو اب اس میں سے ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے کردار پر غور کریں کہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. اول تو جو نیک بندہ ہے اس کو بھی ڈرنا ہی چاہیے کہ خفیہ تدبیر کیا ہے کچھ نہیں پتا، اور جو نیک نہیں ہے اس کو تو بظاہر تو زیادہ ہی ڈرنا چاہیے. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ نیک آدمی زیادہ ڈرتا ہے. اولیاء کرام کے خوف کے واقعات بہت ملتے ہیں، اور جو گناہوں میں منہمک ہوتے ہیں ان کی بے باکی کے واقعات بہت ملتے ہیں. سر عام وہ گناہ کرتے، بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے، کچھ بھی آسرا نہیں کرتے، یہاں تک کہ کفریات بکنے میں بھی ان کو بعض اوقات باک نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی رضویہ میں ایک سوال جواب کا لب لباب پیش کرتا ہوں، نچوڑ کہ کسی نے وہ کورٹ میں اس کا جانا ہوا کسی کیس کے سلسلے میں، تو اس نے وہاں جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی کی ترکیب بنائی، اس کو کسی نے ٹوکا. سوال اس طرح کا تھا کہ یہ تم نے جھوٹ بولا، تو اس نے واقعی جھوٹ بولا تھا. تو اس بے باک نے یہ جواب دیا کہ آج کل تو جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا. یہ کتنا نارمل سا جملہ لگ رہا ہے، جب سبھی جھوٹ بول رہے ہیں تو میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا. اب یہ بولتے تو بول گیا، سرکار اعلیٰ حضرت نے اس سوال کے جواب میں جو فتویٰ ارشاد فرمایا کہ اس پر پکڑ کی کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، یہ صریح کفر ہے. یہ فتویٰ دیا کہ یہ شخص جو تھا اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، کیونکہ اس نے جھوٹ جو کہ گناہ کبیرہ ہے اور بالکل قطعی الثبوت ہے، اور ضروریات دین سے اس کا تعلق ہے، تو اس لیے اس نے یہ کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، تو یہ کافر ہو گیا. تو یہ ہے بے باکی کی ایک مثال آپ کے سامنے. اس طرح کے نہ جانے کتنے جملے معاذ اللہ معاشرے میں لوگ بول کے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ، اور جو بظاہر نیک نظر آتے ہیں نا، نیک پرہیزگار، بعض اوقات اس طرح کے جملے ان کے منہ سے بھی نکل جاتے ہیں. ایک بار مسجد میں نماز کے بعد غالباً میں کھڑا ہوا تھا، ایک ہماری برادری کا بڈھا آدمی، 80 سال کا بڈھا، یہ میرے پاس کھڑا ہوا تھا. مسجد کے امام صاحب بھی وہاں موجود تھے.
وہ اس بڈھے کی پیشانی پر نماز کا داغ بھی تھا. بظاہر کو بد مذہب بھی نہیں تھا, تو پکا نمازی تھا. ان دنوں بارشیں نہیں آ رہی تھی. یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں, دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ان دنوں بارشیں ایک عرصے سے بند تھی باب المدینہ میں. تو وہ کچھ بادل چھا گئے اور بجلی, بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اس طرح بارش برس نہیں رہی تھی. تو پھر یہ بادل چھا گئے تو اس بڈھے نے بڑبڑانا شروع کیا, غالباً ہماری میمنی زبان میں, کہ ناروتا صحیح اللہ کتنو ستائے, تو معاذ اللہ, یعنی دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنا ستا رہا ہے ہم کو. تو ستانا یہ ظلم ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا. تو وہ بڈھا نمازی 80 برس کا بڈھا یہ جملہ کہتے ہی ظاہر اسلام سے خارج ہو گیا. نمازی تھا, پیشانی پر داغ تھا اس کے سجدے کا. تو میں گھبرا گیا. وہ امام جو تھا وہ بھی بیچارہ چونکا, اور اس نے بھی کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں کرو. لیکن اب مجھ میں اتنی ضرورت نہیں تھی, بڈھا تھا. اب کیونکہ یہ بچپن کا ہی تجربہ ہے کہ جو بڑھاپا جو عمر گھٹتی ہے, موت کی طرف بڑھتا ہے آدمی یا بڑی ہوتی ہے عمر, تو دیگر اعضاء کمزور ہوتے ہیں, زبان جو ہے وہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے, طاقتور ہو جاتی ہے. بوڑھوں کی زبان جوانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے. عموماً مشاہدہ یہی ہے, بہت زیادہ تیز چلتی ہے. اتنی جرت نہیں تھی کہ میں اس کو بولتا کہ توبہ کرو, میری جرت نہیں ہے. اور اس وقت دعوت اسلامی بھی نہیں تھی, میرا کوئی وہ روب بھی نہیں تھا. بہت پرانی بات کر رہا ہوں. افسوس اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ بڈھا زندہ ہو, بہت پرانی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم کو ڈرنا چاہیے. تو جب یہ کہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے نا, تو جیسے کہ جبریل امین کا خوف روایت میں وارد ہے, ابلیس کی طرف دیکھ کر کہ انہیں ابلیس کو تصور کہ ابلیس جیسا عبادت گزار جو فرشتوں کو سکھاتا تھا, معلم الملکوت اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا کہ بن بیٹھا تھا, اس کا جب بیڑا غرق ہو گیا, ایک روایت کے مطابق 80,000 سال اس نے عبادت کی. اور امام حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن نے 1,00,000 سال یا لاکھوں سال لکھا کہ اس نے عبادت کی. اس بدبخت نے انا خیر منہ کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے, اس آدم سے بہتر ہوں. سجدے کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کو, تو اس نے تکبر کیا. انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, کہ مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. تو سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ قرآن نے دیکھو نا اس کو فتویٰ دے دیا نا, کیا نا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا. لیکن ہزاروں یا لاکھوں سال اس نے عبادت کی, فرشتوں میں اس کی مقبولیت تھی. تو جب اتنا بڑا عبادت گزار جس پر قرآن نے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا اور لعنت کا توق یہ ڈال کر, یہ فرما کر اس پر ڈال دیا گیا, لعنتی الی یوم الدین, میری لعنت تجھ پر قیامت تک کے لیے, الی یوم الدین, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ہے, ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا, جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کے لیے ابلیس کا واقعہ بھی مثال ہے. اپنا کیا ہوگا کچھ نہیں پتا. پیارے باپا جان, اس اہم ترین موضوع سے متعلق کچھ آیات, روایات اور واقعات کے ذریعے بھی براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیں. ایک روایت میں کہ جب اللہ عز و جل نے ابلیس لعین کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی تو حضرت سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے. اللہ عز و جل نے ان سے استفسار فرمایا, حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا, تم دونوں کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی, یا رب عز و جل, ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, ایسے ہی رہو, میری خفیہ تدبیر سے بے خوف مت ہونا. حالانکہ جبریل اور میکائیل رسول ملائکہ میں سے,
یہاں تک کہ یہ دونوں فرشتے تمام صحابہ کرام سے بھی افضل ہیں، صدیق اکبر سے بھی افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ رسول ملائکہ ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جو ہے نا، تو وہ انبیاء اور رسول کے بعد تمام نبیوں یعنی انبیاء اور رسول کے بعد ان کا درجہ ہے تمام انسانوں میں افضل، چونکہ یہ رسول ملائکہ میں سے، تو یہ اتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ خوف رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل رحمان عز و جل کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی یہاں قدرت کا ہے کہ قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے. چنانچہ پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں غائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اور اس کی عقل کے درمیان، یہاں تک کہ وہ یہ نہیں جان پاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ قول ہے، اور اس کی تائید اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان سے ہو رہی ہے جو پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 37 میں ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو. یہاں دل یعنی قلب سے مراد عقل ہے، اور سیدنا امام طبرانی اللہ تعالی علیہ کا مختار مذہب یہ ہے، اس حائل ہونے سے مراد بندوں کو یہ خبر دینا ہے کہ وہ ان کے دلوں کا زیادہ مالک ہے، اور وہ عز و جل جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی اللہ عز و جل کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں جان پاتا. تو جب دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے ٹھہرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کی دعائیں مانگنا ہماری تعلیم کے لیے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں، کیا آپ کو بھی کوئی خوف ہے؟ کہ یا اللہ میرا دین جو ہے وہ سلامت رکھ، میرا دل جو دین پر ثابت قدم رکھ، تو کیا آپ کو بھی خوف ہے؟ تو رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بے خوف کیسے رہ سکتا ہوں، حالانکہ قلوب رحمان عز و جل کی انگلیوں میں ہے، قدرت کی انگلیوں میں، 2 انگلیوں میں، قدرت کی 2 انگلیوں میں ہے. وہ جب اپنے کسی بندے کے دل کو پھیرنا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے.
بے شک اللہ عز و جل نے پختہ علم والوں کی اس دعا پر ان کی تعریف فرمائی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ حدیث کے بعد کا حصہ میں نے آیت اور یہ جو اس کے پہلے جملہ جو عرض کیا نا یہ بات کا ہے. بے شک اللہ عز و جل نے پختہ علم والوں کی اس دعا پر ان کی تعریف فرمائی. تو ترجمہ قرآن یہ سورہ آل عمران کی 8ویں آیت ہے. ترجمہ کنز الایمان اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. بے شک تو ہے بڑا دینے والا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر یہ ایک ایسا کوڑا ہے جو نفس سے سرکش کو قابو میں لا سکتا ہے. تو اللہ کی خفیہ تدبیر کے خوف کی لگام اگر نفس کو ڈال دی جائے تو بہت کچھ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہماری حالت بہت بری ہے. کبھی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو بعض اوقات عارضی طور پر دل چوٹ کھا بھی لیتا ہے، لیکن جو ہی یہ گفتگو ختم ہوتی ہے تو اثر زائل ہو جاتا ہے، یا اگر کچھ دیر اثر باقی رہ بھی گیا تو جب اپنے دوستوں میں ملتے ہیں اور خوشگوار ماحول ملتا ہے تو بس پھر مذاق مسخری میں ہم لگ جاتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں. کاش جہاں ہمیں دنیاوی لذتیں یاد رہ جاتی ہیں وہاں یہ باتیں بھی یاد رہ جایا کریں اور ہمارے دل پر ان باتوں کا اثر ہو جایا کرے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے خوف میں مبتلا ہوں. شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. بندہ جہنمیوں کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور کوئی شخص جنتیوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے. کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے ہی پر ہوتا ہے. یہ حدیث پاک جو ہے نا بہت ہی یہ ارشاد ڈرانے والا ہے. اب جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے فیضان مدینہ میں، سروں پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے خوف سے بعض اوقات رو بھی پڑتے ہیں، عشق رسول میں جھومتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر بھی ہم میں سے بہت سو کو نصیب ہو جاتا ہے، مدنی انعامات کے رسالے بھی پر کیے کرنے کی سعادتیں بہت سو کو ملتی ہیں. یعنی کہ بہت سارے جنتیوں والے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن بہت ڈرنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کہ فرمایا جا رہا ہے بندہ جہنمیوں کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور کوئی شخص جنتیوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے. کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے ہی پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار نہیں مگر خاتمے پر.
الہی برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، الہی برے خاتمے سے بچانا، 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 پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، الہی برے خاتمے سے بچانا، مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، 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 ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، 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 الہی برے خاتمے سے بچانا، زمیں بو جس سے میرے پھٹتی نہیں ہے، زمیں بو جس سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو عطار کو بے سبب بخش
مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی 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 الہی برے خاتمے سے بچانا الہی برے خاتمے سے بچانا پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی آمین آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ بلعم بن باعورا کا جو واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اس پر بھی ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اللہ قدیر کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوا اور جنت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے فانی مال پر قناعت کر کے اپنی خواہشات کی پیروی میں لگ گیا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہ اتنا بڑا عالم تھا کہ 1200 یا 12,000 قلم دوات اس کے یہاں رہتے تھے جو لوگ اس کی باتیں سن کر لکھتے تھے، اور مستجاب الدعوات تھا، دعا اس کی قبول ہوتی تھی، اور لوح محفوظ پر اس کی نظر پہنچ جاتی تھی اور وہ پڑھ لیتا تھا. اتنا پہنچا ہوا شخص تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب آئی، صورت یہ بنی کہ بنی اسرائیل نے اس سے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو. اس نے انکار کیا کہ میں ان کے لیے کیسے بد دعا کروں، کیونکہ دعا قبول ہوتی تھی. تو یہ نہیں مانا. تو پھر بنی اسرائیل اس کے پاس ہدایا، تحائف وغیرہ لے کر، بہت سارا مال لے کر پہنچے، خوب گڑ گڑا ہے اس کے سامنے. تو یہ بد نصیب تیار ہو گیا، مال کے لالچ میں آ گیا، اور وہ گدھی پر سوار ہو کر سب کو لے کر نکلا اور پہاڑ پر گیا دعا کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو غالب آ چکی تھی. تو وہ جو کچھ دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرتا، اپنے اس میں بد دعا کرتا، وہ بد دعا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بجائے اس کے اپنے ہی حق میں نکل رہی تھی. یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یعنی میں جیسے اس چیز کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ اسے غارت کر، تو نکلتا یہ تھا یا اللہ مجھے غارت کر، یوں اس کا نکل رہا تھا. یعنی کہ جو ان کے لیے دعائے بد وہ کرتا تھا وہ اپنے لیے نکلتی تھی، اور وہ تھا مستجاب الدعوات، اس کی دعا قبول ہوتی تھی. وہ ساری دعائیں اس کے حق میں جو گویا قبول ہو رہی تھی، اور اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور وہ بدبخت کفر کی موت مر گیا. اور میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا. اور اصحاب کہف کا کتا چونکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا تھا، ان کے ساتھ اس کو صحبت نصیب ہوئی، تو وہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ انسانی شکل میں جنت میں داخل ہوگا. اللہ کی شان، اللہ کی خفیہ تدبیر. کتا جس کو لوگ پلید جانور بولتے ہیں،
اس کو جب نسبت ہو گئی تو دیکھو کہاں کا کہاں نکل گیا. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہماری نسبتیں قائم رکھے. غوث پاک کے ساتھ نسبت قائم رہے, سرکار اعلی حضرت کے ساتھ ہماری نسبت قائم رہے. منقول ہے برسیس عابد, عابد کہتے ہیں عبادت گزار, سخت ترین عبادات و مجاہدات کے باوجود کفر پر مرا. اور ابن سقا جو کہ بغداد کا مشہور فاضل اور ذکی شخص تھا, بہت بڑا ذہین تھا. یہ ذہین طلباء جو ہوتے ہیں نا, یہ کبھی بھی پھونپا نہ کیا کریں اور کمزور ذہن کے طلباء کو حقیر نہ جانے, بلکہ ان کی مدد کیا کریں اللہ کی رضا کی نیت سے. علم دین پڑھانے کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں, عالم جو طالب علم دین ہے وہ کمزور طالب علم دین کی علم دین کے حوالے سے ثواب کی نیت سے مدد کیا کریں, اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں کہ میں کچھ ہوں. تو ابن سقا یہ بہت بڑا بغداد کا مشہور عالم تھا. اللہ عز و جل کے ایک ولی کی گستاخی کا مرتکب ہو گیا, ان کی ولایت کا انکار کیا تو انہوں نے اسے بد دعا دی. یہ قسطنطنیہ منتقل ہوا ابن سقا, وہاں ایک عورت کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا, پھر اس کی وجہ سے نصرانی یعنی کرسچن بن گیا. اس کے بعد کسی موذی مرض میں مبتلا ہوا تو اسے سڑک پر پھینک دیا گیا, تو وہ بھیک مانگنے لگا. وہاں سے اس کا کوئی جاننے والا گزرا, اس نے اس سے واقعہ دریافت کیا تو اس نے اپنی آزمائش کا حال سنا دیا اور بتایا میں کرسچن ہو گیا ہوں اور اب قرآن پاک کا کوئی ایک حرف یاد کرنے پر بھی قدرت نہیں پاتا. ذہینوں کتنی بڑی عبرت ہے, حافظہ بالکل برباد ہو گیا, ایک بھی لفظ اس کو قرآن پاک کا حرف یاد نہیں آتا اور نہ ہی میرے دل میں اس کا خیال آتا ہے. وہ کہنے لگا, اسی شخص کا بیان ہے, پھر میں تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہاں سے گزرا تو میں نے اسے نزعہ کے عالم میں پایا, موت کا وقت تھا اس کا چہرہ مشرق کی طرف تھا, یعنی قبلے سے بالکل الٹ تھا. میں جب بھی اسے قبلے کی طرف پھیرتا تو وہ قبلے سے الٹ مشرق کی طرف پھر جاتا اور روح نکلنے تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر, بہت بڑے علامہ کا کیا شفا. خیر ابلیس اس سے بڑا علامہ تھا, اس کا حشر بھی آپ نے سنا. تو نہ عالم اپنے علم پر اعتماد کرے, نہ ولی اپنی ولایت پر پھول جائے. ہاں یہ بھی ہے کہ ولایت کا سلب ممکن ہے, بلکہ واقع ہے, ایسے واقعات ہوئے کہ ولایت بھی چھین لی جاتی ہے. نبوت کا سلب نہیں ہو سکتا, نبوت سلب نہیں ہو سکتی, اس کو زوال نہیں لگ سکتا, بلکہ نبوت کا زوال ماننے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے, ضروریات دین میں سے ہے. تو نبی سے نبوت کبھی بھی نہیں چھینی جائے گی, جن کو ملی مل گئی, ٹھیک ہے نا. اب کسی کو نبوت ملے گی بھی نہیں, نبوت ختم ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ کوئی نئی نبوت لے کر آنا نہیں ہے, تو نبی ہیں پہلے سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے سبھی کو ڈرنا چاہیے. مصر میں ایک مؤذن تھا, وہ بہت نیک سمجھا جاتا تھا. ایک مرتبہ اس نے منارے سے ایک نصرانی یعنی کرسچن عورت کو دیکھا تو اس کے فتنے میں پڑ گیا. وہ اس کی طرف گیا تو اس نے کالا منہ کرنے سے انکار کر دیا. اس عورت نے اس نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. عورت نے جواب دیا تو مسلمان ہے اور میرا باپ تجھ سے میرے نکاح پر راضی نہ ہوگا. تو اس مؤذن نے کہا میں کرسچن ہو جاتا ہوں.
عورت کہنے لگی پھر تو میرا باپ راضی ہو جائے گا. وہ نصرانی یعنی کرسچن ہو گیا, عیسائی ہو گیا, اور عیسائیوں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کرسچنوں نے کہ وہ اس کا نکاح اس عورت سے کر دیں گے. یوں سمجھو کہ انگیجمنٹ ہو گیا, بات پکی ہو گئی. ابھی نکاح نہیں ہوا. اسی اسنا میں ایک دن وہ کسی کام سے چھت پر چڑھا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے گرا اور گر کر مر گیا. نہ اپنا دین بچا سکا نہ عورت اس کے ہاتھ آئی. آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. آہ سلب ایمان جاتا ہے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا. کاش میری ماں نے کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. کاش کے میں دنیا قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. کاش میری ماں نے ہی آہ کثرت دوزخ کا آہ کثرت اسی ہائے خوف دوزخ کا. کاش اس جہاں کا میں نام بشر بنا ہوتا. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا. آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. کاش میری ماں نے کاش میری ماں نے جنا ہوتا. کاش میری ماں نے ہی
دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی شور اٹھا یہ محشر میں، خلد میں گیا عطار، شور اٹھا یہ محشر میں، خلد میں گیا سگ عطار، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا، وہ نگر بچاتے تو نار میں گیا، الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا، اللہ الہی برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، الہی برے خاتمے سے بچانا، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، گناہوں سے بھرپور نامہ ہے میرا، تیرے ہاتھ میں ہے بھرم یا الہی، تلے میرے اعمال میزان پہ جس دم پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی، میں تھا لائق نار دوزخ خدایا، 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 دی جنت ہے کتنا کرم یا الہی، برو
روزے قیامت ہو ایسی عنایت، رہوں پل پہ ثابت قدم یا الہی، رہوں پل پہ ثابت قدم یا الہی، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دے نہ مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم بے شاہ امم یا الہی، کرم میرے شاہ امم یا الہی، کرم میرے شاہ امم یا الہی، اندھیری لحد میں چلے چھوڑ کر سب، کرم یا الہی، کرم یا الہی، نکیرین بھی قبر میں آ چکے ہیں، کرم یا الہی، کرم یا الہی، قیامت کی گرمی میں کیسے سہوں گا، کرم یا الہی، کرم یا الہی، صدا کے لیے ہو یا راضی خدایا، صدا کے لیے ہو یا راضی خدایا، صدا کے لیے ہو یا راضی ہو یا الہی، برے خاتمے سے بچانا، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، مجھے دونوں عالم کی خوشیاں عطا ہوں، مٹا دے زمانے کے غم یا الہی، میں تحریر سے دین کا ڈنکا بجا دوں، عطا کر دے ایسا قلم یا الہی، یہود و نصارا کو مغلوب کر دے، ہو ختم کا جورو ستم یا الہی، مٹا میرے رنجو علم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، مجھے اپنا عاشق بنا کر بنا دے، تو سرتاپ تصویر غم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، لا الہ الا اللہ۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر کا خوف نصیب فرمائے. اگر خفیہ تدبیر کا خوف نصیب ہو جائے نا کسی کو، ساری خوش فہمیاں اس کی ختم ہو جائیں. نیکیوں کے ذریعے بخشش کو یقینی جاننے کے بجائے اس کی نظر پھر اللہ کی رحمت ہی کی طرف رہے، اور نیکیاں ترک بھی نہ کرے اور گناہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے، ایسا ہو جائے. باپا مزید علامات ارشاد فرمائیں. جس پر خفیہ تدبیر کا خوف ہو اس کی کیا علامات، اور جس پر خفیہ تدبیر کا خوف ظاہر نہ ہو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ بظاہر علامات تو اس کی معلوم نہیں، ذرا اس کا تعلق دل سے ہے، لیکن جب دل میں یہ چیز جا گزری ہوگی تو اعضاء سے اس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہو جاتا ہے. بس وہ خائفین میں سے ہوگا جس کو خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا جس کی طرف نظر ہوگی، جس کی اس پر نظر ہوگی، اور برے خاتمے سے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. کیونکہ اصل معاملہ تو خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال بھی کسی کام کے نہیں، اعتبار خاتمے پر ہے. کہ خاتمہ درست ہو تب بھی اعمال بھی کام آئیں گے، ورنہ کسی کام کے ہی نہیں. ابھی ہم نے بڑے بڑے علماء اور زاہدین کے بارے میں سنا. میں نے یہ آپ کو جو روایت سنائی وہ ہماری المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا الزواجر عن اقتراف الکبائر. اس کا ترجمہ ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، جلد اول. یہ ضخیم کتاب ہے، کم و بیش 850 صفحات پر مشتمل. جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس میں سے چند روایت اور حکایات پڑھ کے آپ کو سنائی. اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آپ سب کے پاس ہونی چاہیے. یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اس میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے اور ضمناً بہت سارے نصیحت کے مدنی پھول ہیں. بے شمار گناہوں کا اس میں تذکرہ ہے. یہ جو کتاب میں نے ابھی آپ سے عرض کی، حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب ہے. اصل عربی کتاب کا اردو ترجمہ المدینۃ العلمیہ نے شائع کیا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال. یہ تقریباً 850 صفحات کی ضخیم کتاب، پکی بائنڈنگ. مکتبۃ المدینہ نے اس کا ہدیہ صرف 140 روپیہ رکھا ہے. مبلغین کے لیے بہت کام کی کتاب ہے، اس میں بہت سارا مواد ہے. اپنی آخرت کی فکر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، بیانات میں مدد کے لیے، ائمہ کرام کے لیے، خطیبوں کے لیے، واعظین کے لیے، مقررین کے لیے، سب کے لیے بہت اہم کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال. اور اسی نام سے مناسبت یعنی کہ بالکل الٹ معاملہ جنت میں لے جانے والے اعمال پر بھی اسی طرح ایک ضخیم کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال. یہ بھی کافی ضخیم ہے. اس کے بھی 750 سے کچھ کم صفحات ہیں. اس کا ہدیہ 130 روپیہ ہے. یہ بھی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. المدینۃ العلمیہ مجلس دعوت اسلامی، اس کے علماء نے اس کو ترجمہ کیا ہے. یہ بھی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، فضائل پر بے مثال کتاب ہے. پڑھیں گے تو انشاءاللہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے قرآن و حدیث کی روشنی میں حکمت بھرے جوابات سماعت فرمائے. اسی موضوع سے متعلق شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے چند برس قبل دعوت اسلامی کے بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع
جو کہ ہر سال مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں واقع وسیع و عریض میدان صحرائے مدینہ میں منعقد ہوتا ہے، بیان فرمایا۔ اس بیان کی آڈیو کیسٹ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ جاری کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے۔ یہ وہ تاریخی بیان ہے جسے سن کر بے شمار اسلامی بھائیوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا۔ آپ بھی اس VCD کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا وہ پرسوز اور رکت انگیز بیان اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ضرور سماعت فرمائیے، خود بھی سنیے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ان بیانات کو سن کر آپ کے دل میں فکر آخرت کا مزید جذبہ بیدار ہوگا۔ ایسا والے جام دینے کو پیام عرض کر دے ان سے باسد احترام، اے مکینے گنبد خضرا سلام، اے شکیب ہر دل شیدا سلام، اے مکینے گنبد خضرا سلام، تو ایسا بالے جا مدینے کو باسد احترام، عرض کر دے ان سے باسد احترام، اے مکینے گنبد خضرا سلام، اے شکیب ہر دل شیدا سلام، اے مکینے گنبد خضرا سلام۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے